الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم۔ ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس امت کی جہاں بے شمار خصوصیات ہیں، وہاں ایک بڑی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ کسی نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، کسی نے اپنے لیے اتوار کے دن کا انتخاب کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ابدی سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے لیے جمعہ کا دن اختیار کیا۔ جمعہ کے اندر جامعیت کی شان پائی جاتی ہے، بے شمار جمعے کی خصوصیات ہیں جو میں اس وقت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ اجمالی طور پر میں نے بات عرض کر دی کہ بے شمار خصوصیات ہیں جو جمعے کے دن کو حاصل ہیں، اس لیے جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار کہلایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سید الایام، تمام دنوں کا سردار۔ اور سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ سید الشہور ہے، سید الشہور مہینوں کا سردار۔ اور جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ سید الشہور بھی ملے اور سید الایام بھی ملے تو سونے پہ سہاگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہ دونوں فضیلتیں الحمدللہ ہم سب کو عطا کری ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور جمعے کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب اتنی ساری خصوصیات ہیں تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے اس کو عام دنوں کی طرح ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کے کچھ اعمال ہیں، اس دن میں کچھ کرنے کی خاص چیزیں ہیں جو عام دنوں میں عام طور پر نہیں کرتے۔ میں مختصراً ان چیزوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے، اس روایت کا پہلے ترجمہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، یعنی سنن اور آداب اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کیا، پھر جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوا، غور سے خطبہ سنا، خاموشی سے بیٹھا رہا، تو اس کے پچھلے گناہ جو اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان ہوئے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں، اور مزید 3 دن کے اور بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ 7 دن یہ اور 3 دن آگے کے کتنے ہو گئے؟ 10 دن۔ 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضابطہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ جو خطبے کے دوران کنکریوں کو ادھر ادھر کرتا رہا اس نے لغو حرکت کی ہے۔ اس حدیث میں جس بات کا تذکرہ ہے اس کا پس منظر میں ذکر کر دوں۔ جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس زمانے کی صورتحال یہ تھی کہ مسجدیں کچی ہوتی تھی، مسجدیں کچی ہوتی تھی، مسجد کی چھت بالکل نیچی ہوتی تھی، اور مسلمانوں میں عمومی طور پر اس زمانے میں غربت ایک عام تھی، کپڑے میسر نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اتنی وسعت نہیں تھی، اتنی کشادگی نہیں تھی، تو ہفتے بھر بیچارے جو کام کاج کرتے تھے تو کام کاج کرنے کے بعد جب مسجد میں پہنچتے تھے
تو ظاہر ہے کہ کچی مسجد ہے، کنکریاں نیچے بچھی ہوئی ہیں، ریت بچھی ہوئی ہے، اور کئی کئی دنوں کے کپڑے ہیں، روزانہ نہانے کی قدرت انہیں حاصل نہیں تھی، فراخی کا زمانہ نہیں تھا، وسعت کا دور نہیں تھا، تو مسجد میں جب آتے تو بدبو بھی آتی، دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی، تو اس وقت جو ہے حکم یہ تھا کہ جب مسجد میں آئے تو اس سے پہلے وضو کر لیں، اور بعض روایتوں میں کہ اس وقت غسل کرنا فرض تھا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف سے بچایا جائے، لیکن بعد میں آ کر یہ حکم جو ہے وہ سنت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ اب غسل کرنا جمعے کے دن جو ہے وہ سنت ہے، ایک بات۔ دوسرا یہاں حدیث میں ہے وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جس نے کنکریوں سے کھیلا اس نے لغو حرکت کی۔ تو اس زمانے میں جیسے ہر زمانے میں اس طرح کے نابغیر روزگار لوگ ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مسجد میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے ہیں تو کنکریوں سے کھیل رہے ہیں، تو یہ لغو حرکت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی جب نماز میں تو پوری توجہ جو ہے وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ نہ کنکریاں ہیں نہ پتھر ہیں، موٹی موٹی زبردست اعلیٰ قسم کی قالینیں ہیں، فانوس ہے، سنگ مرمر ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے یہاں کھیل کا ایک دوسرا طریقہ اب ہے، وہ کیا کہ نماز میں کھڑے ہو کر ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر اپنی شلوار کی سلوٹیں درست کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر داڑھی کو ذرا صحیح کر رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ چیزیں تھی، اس زمانے میں حالات کے بدلنے سے اب یہ ہے، لہذا نماز میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے شان نہیں ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو تو ان کاموں کے اندر وہ مشغول ہو، بلکہ ہمتاً ہوش ہونا چاہیے اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، تو جمعے کے آداب میں سے یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے آدمی اچھے طریقے سے غسل کریں۔ اب میں مختصر سی چند باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ ذہن میں رہے تاکہ اس کے مطابق ہم آج عمل کریں۔ جمعہ کا دن اتنی بات تو میں نے عرض کر دی کہ عام دنوں کی طرح نہیں، اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ کس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے؟ اب میں وہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ غسل کا اہتمام ہو، ناخن بڑے ہوئے ہوں ناخن کاٹیں، بال بڑے ہوئے ہوں بال صحیح کریں، اور اچھے سے اچھا جو کپڑا میسر ہو وہ پہنیں، اچھے سے اچھی عمدہ خوشبو ہو جو میسر ہو وہ لگائیں، اور جمعے کی اذان اول سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں۔ پہنچ کر اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے تفصیل سے، ابھی تو میں اجمالی طور پر عرض کر رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر اہم بات، جہاں پر جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ جس جگہ آپ کو جگہ ملی، یہ نہ ہو کہ پہلے سے جو لوگ بیچارے آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر جا رہے ہیں، یہ ایذاء مسلم ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ جتنا ثواب آپ کما رہے ہیں اتنا ثواب آپ ضائع کر رہے ہیں، اس لیے اس سے احتیاط برتنی چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے کندھوں کو پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر جگہ خالی ہے تو پیچھے والوں کو آگے بڑھ جانا چاہیے، اور جو پیچھے بعد میں آ رہے ہیں وہ خالی جگہ پر بیٹھ جائیں، لیکن گردنوں کو پھلانگ کر پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنا یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب اگر کمانا ہے تو پہلے سے آدمی جو ہے پہلے سے آ کر جہاں چاہے بیٹھ جائے، کوئی جگہ کسی کی متعین نہیں ہے۔ اچھا، اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کا جو واعظ ہے وہ سنا جائے۔ اس دوران نہ ہاتھوں سے کھیلنا چاہیے، نہ موبائل استعمال کرنا چاہیے، پورے طریقے سے امام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو جمعے کی نماز کے لیے پیدل آئے سواری کے بغیر، اور اگر کوئی عذر ہے تو سواری پر بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ ہر سال میں یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں، بس اوقات باتیں بھول جاتی ہیں، اس لیے یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ احادیث میں بڑی فضیلت ہے، بے شمار روایتیں اور احادیث ہیں۔ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے 8 دن تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں، اور اگر اس دوران دجال نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب میں نے یہ بات بتا دی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اب اس پر مزید سوال میرا خیال کہ نہیں ہونا چاہیے کہ کب تک کریں، بھائی جمعے کے دن ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لیں۔ اب میں منٹ اور سیکنڈ تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کرنی ہے اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر، اپنی سہولت کے اعتبار سے جب چاہیں کر سکتے ہیں تلاوت۔ البتہ میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے سورہ کہف کی تلاوت مکمل ہونی چاہیے، عصر کی نماز سے پہلے پہلے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو جو صبح سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ رجسٹر میں یہ لکھ کر جائیں کہ اس بندے نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کر لی ہے، پھر شام والے فرشتے جو ہے وہ عصر میں آ جاتے ہیں، شفٹ چینج ہو جاتی ہے، تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے، ساعت مستجابہ، ایک خاص گھڑی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، جیسے شب قدر ہے، 5 راتیں، کسی بھی رات میں شب قدر یقینی طور پر ہے، لیکن متعین نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہر آدمی ان 5 راتوں میں کوشش کرے، عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ اور استغفار کی، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی۔ اسی طریقے سے یہ جو خاص گھڑی ہے، آگے روایت آ رہی ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ گھڑی تو ہے یقللھا، لیکن اس کا دورانیہ بڑا کم ہے، اس کا دورانیہ بڑا کم ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ گھڑی سمجھ رہے ہیں نا، یہ والی گھڑی نہیں، گھڑی کیا کہوں، وقت، وہ خاص وقت، وہ خاص لمحہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور دعا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان میں تو دن رات ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر جمعے کا دن اور وہ ساعت مستجاب کسی کو مل جائے تو اس کا تو کیا کہنا، وہ لمحہ کون سا ہے، وہ وقت کون سا ہے۔ صاحب مظاہر حق نے 25 اقوال اس کے اندر ذکر کیے ہیں، میں وہ 25 کے 25 اقوال آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا، میں صرف 2 وقت ذکر کر رہا ہوں جس کی طرف جمہور گئے۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز تک کے یہ ہے قبولیت والی گھڑی، لیکن خطبے کے دوران جو ہے وہ زبان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دل میں آدمی تصور کر لے یا پہلے سے سوچ لے، خطبے کے دوران زبان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، دل میں تصور کر لے۔ ایک گھڑی تو یہ ہے، اور دوسری گھڑی جس کی طرف اکثر حضرات کا رجحان ہے، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں رحمہم اللہ، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اس وقت میں کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے دعا اور قرآن کریم کے تلاوت، توبہ اور استغفار اور درود شریف کے۔ وہ وقت ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو درمیانی وقت ہے، اس وقت میں بڑے اہتمام کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 2 میں نے آپ کو وقت بتلا دیے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ آخری بات، جمعے کے دن جو ہے ایک خاص کام ہمیں اہتمام سے کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو۔ ایک تو درود شریف وہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور عام مسلمانوں کو یاد بھی ہوتا ہے اور اس کا الحمدللہ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن اس بات کا اہتمام ہو کہ چلتے پھرتے اٹھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درود شریف جو ہے وہ مستند ہونا چاہیے، وہ درود شریف ماثور اور منقول ہونا چاہیے،
گھڑے ہوئے درود شریف پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، وہ حدیث سے ثابت ہو وہ درود شریف پڑھیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل ایک درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مستقل درود شریف ہے، جتنا چاہیں پڑھیں. اس پر بھی پھر انشاءاللہ کسی وقت رمضان میں بات کریں گے کہ درود شریف ہے کیسی عبادت، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. یہ درود شریف پڑھ لیں. میں نے یہ 2-3 آپ کو مختصر سے بتا دیے، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ سہولت سے پڑھ سکیں وہ آپ پڑھیں. لیکن جمعے کا دن ہمارا کثرت سے درود شریف میں گزرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.